يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق اللہ العظیم۔ سورہ مؤمنون پہلا سبق ہوا، ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا گیا، اس کا سبق ہم نے سنا، اس کا تذکرہ سنا کہ ایمان والوں کی کیا کیا صفات ہیں، اور یہ بھی سنا کہ جو انسان ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے گا وہ سیدھا کہاں جائے گا؟ جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد انسان کی پیدائش، کس طرح اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، پہلے مٹی سے، پھر نطفہ، پھر نطفے سے جمع ہوا خون، پھر جمے ہوئے خون سے بوٹی بنایا، اور پھر بوٹی سے ہڈیاں، اور پھر ہڈیوں کے اوپر کیا چڑھایا؟ گوشت چڑھایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک نئی مخلوق بنایا، اس کے اندر روح پھونکی، اور پھر اس کے اندر جان پیدا ہوئی، ایک انسان کا وجود ہوا۔ اور پھر اس کے بعد انسان کو اس کا مرنا یاد دلایا کہ مرنا ہے، تجھے اللہ نے زندگی دی ہے، تو زندگی میں کچھ ایسے کام کر کے جانا کہ جو آخرت میں تجھے کام آئے۔ پھر اس کے بعد مرنے کو بیان کیا، اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونے کو بیان کیا، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم سب کو اس کے بعد موت دی جائے گی، ثم انکم یوم القیامت تم جائے گا، قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ آج کا جو سبق ہے وہ کیا ہے؟ پہلے پیدا ہونے کو بیان کیا، انسان کے بننے کو بیان کیا، پھر اس کے بعد انسان کی موت کو بیان کیا، مرنے کو بیان کیا، اور اب جو ہے زندگی اور موت کے درمیان کے جو حالات ہیں، پیدائش، پیدا ہونے کے بعد اور مرنے سے پہلے کے جو حالات ہیں، یعنی درمیانی جو حالات ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ضروریات زندگی کیا ہیں اس کی، ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے پیدا کیا تمہارے اوپر سبع طرائق، 7 راستوں کو۔ کتنے راستوں کو؟ 7 راستوں کو پیدا کیا۔ تو کیا 7 راستے ہیں؟ اس سے مراد فرمایا کہ آسمان بھی مراد ہے، کہ انسان کے اوپر کتنے آسمان ہیں؟ اللہ رب العزت نے کتنے آسمانوں کو بنایا؟ 7 آسمانوں کو بنایا۔ اور دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے۔ کیا بنائے؟ 7 راستے بنائے، یعنی جو آسمان بنائے ہیں اللہ رب العزت نے، ان آسمانوں پر راستے بنائے ہیں، اور ان راستوں پر فرشتے چلتے ہیں جو دنیا میں اللہ کے احکام کو لے کر کے آتے جاتے رہتے ہیں، اس سے مراد راستے ہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے مخلوق کو پیدا کر دیا، دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام کو پیدا کیا اور یوں ہی کیا کر دیا، چھوڑ دیا، اب ہمیں خبر ہی نہیں ہے ان کی ضروریات کیا ہے، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، ان کو کیا کچھ ضرورت ہے، اس تمام چیز سے ہم بے خبر ہو گئے نہ۔ فرمایا نہ، ہم نے مخلوق کو پیدا کیا اور ہمیں اس کی ہر ایک ضرورت کے بارے میں پتہ ہے کہ کس انسان کو کیا ضرورت ہے اور کب ضرورت ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ اتنا معلوم ہے کہ کیا ضرورت ہے اور کب کیا ضرورت ہے، نہ، بلکہ جو کچھ بھی اس کو ضرورت ہے، جس وقت اس کو جو کوئی ضرورت کی چیز ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس کی ہر ایک ضرورت کو ہم کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں۔ وما كنا عن الخلق غافلین، اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں، ہم نے صرف اس کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ہر ایک ضرورت کا پورا کیا کرتے ہیں؟ ہم خیال کرتے ہیں۔ کیا کیا ضرورت ہے انسان کی، اللہ رب العزت نے کس طرح انسان کی ضروریات کو پیدا کیا، اس کو بیان کیا۔
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے اتارا نازل کیا ہم نے من السماء آسمان سے پانی کو بقدر خاص مقدار کے ساتھ، ایک اندازے کے ساتھ، مناسب مقدار کے ساتھ کیا کیا، آسمان سے پانی کو برسایا. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، تو اس کو پھر ٹھہرا دیا فی الارض زمین کے اندر. یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ہر ایک کو پانی کی کیا ہوتی ہے، ضرورت پڑتی ہے، ضرورت محسوس ہوتی ہے، ضرورت پڑتی ہے. اگر انسان کو پانی نہ ملے، کسی بھی مخلوق کو پانی نہ ملے تو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا، لیکن کیسے اتارا؟ بقدر، مناسب مقدار کے ساتھ پانی کو اتارا. یعنی کہ ایسا بھی نہیں کیا کہ ہر دن پانی یہ اوپر سے پانی اترتا رہا، ہر دن آسمان سے پانی اترتا رہا، ایسا بھی نہیں کیا. اگر ہر دن آسمان سے پانی نازل ہوتا رہے تو پھر کیا ہوگا؟ انسان پریشان ہو جائے گا، انسان کچھ بھی کام صحیح ڈھنگ سے نہیں کر سکتے. ایک ہی. دوسرا یہ بقدر، ایک خاص مقدار کے ساتھ پانی کو اتارا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں کیا کہ جتنا ضرورت تھا ضرورت سے زیادہ پانی اتارا. اگر ضرورت سے زیادہ بارش ہوگی تو وہ طوفان کی شکل اختیار کر لے گا اور وہ انسان کے لیے کیا بن جائے گا؟ عذاب بن جائے گا. ایسا بھی نہیں کیا، بس جتنی ضرورت ہے اتنا کیا کیا اللہ رب العزت نے پانی کو اتارا. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس کو ٹھہرا دیا زمین میں. کیا کیا؟ زمین کے اندر ٹھہرا دیا. اللہ رب العزت نے جب پانی کو اتارا تو اللہ نے انسانوں سے یہ نہیں کہا کہ 6 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے یا 1 مہینے کے لیے پانی اتار رہا اس کو کیا کر لو، اپنے پاس جمع کر کے رکھو. ایسا بھی نہیں فرمایا، بلکہ پانی اترتا ہے اور پھر اترنے کے بعد جو اللہ رب العزت اس پانی کو زمین کے اندر کیا کر دیتا ہے؟ جذب کر دیتا ہے. اور جب پانی جذب ہوتا ہے اور جہاں ضرورت ہوتی ہے کہیں چشمہ پھوٹتا ہے، کہیں ندی بہتی ہے، کہیں نالا بہتا ہے، تو انسان اس کو کیا کرتا ہے، کہیں کھڈے بنے ہوتے ہیں تو بڑے بڑے کھڈے بنے ہوتے ہیں قدرتی طور پر، ان میں پانی جمع ہو جاتا ہے، تالابوں کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے. تو جانور بھی انسان بھی اپنی ضرورت کو کیا کر لیتے ہیں، پورا کر لیتے ہیں. لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ پانی بھی کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اس کا اللہ رب العزت نے بہترین نظام چلایا، جس نظام کو میں اور آپ خاص کر کے اور پہاڑی علاقوں کے لوگ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. کیسے؟ اللہ رب العزت نے نظام بنایا کہ سردیوں میں کیا گرے گی، پہاڑوں میں برف گرے گی، اور وہ برف دیہاتوں میں بھی گرے گی، گاؤں میں بھی گرے گی، لیکن گاؤں کے اندر پگھل جائے گی اور پہاڑوں میں کیا رہے گی، وہ برقرار رہے گی. اور پہاڑ بھی کیسے؟ نہ وہاں گندی ہوا پہنچتی ہے، نہ کوئی جانور وہاں پہنچ سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی انسان وہاں پہنچ سکتا ہے جو جا کر کے اس کو کیا کر دے، ناپاک کر دے. ایسا نظام نہیں، اللہ رب العزت نے نظام ہی ایسا بنایا کہ وہ پہاڑوں پہ گرتی ہے، کوئی گندگی وہاں نہیں ہے، کوئی گندی ہوا اس کو چھوتی نہیں ہے، اور وہ ناپاک بھی نہیں ہوتی ہے، پاک صاف رہتی ہے. اور پھر آہستہ آہستہ وہ پگھلنا شروع ہوتی ہے، اور جب پگھلتی ہے وہ پانی جذب ہوتا ہے کس کے اندر، زمین کے اندر. اور پھر وہیں سے اندر سے ہی وہ پانی ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف کیا ہو رہا ہے، چل رہا ہے. اور پھر کہیں چشمہ نکل رہا ہے، اور پھر کہیں دریا چل رہا ہے، جیسے کہ ہمارا دریا چل رہا ہے. برف پگھلتی ہے، اس میں پانی کیا ہوتا ہے، بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے اسکناہ فی الارض، تو ہم نے اس کو ٹھہرا دیا زمین کے اندر. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرٌ، اور بے شک ہم اس کے معدوم کرنے پر قادر تھے، اس کو لے جانے پر، اس کے غائب کرنے پر بھی قادر تھے. کس کے؟ یعنی اللہ رب العزت نے جو بارش برسائی، پانی برسایا، تو اللہ اگر چاہتا اس کو زمین کے اندر ٹھہراتا نہیں، ایک مدت تک نہیں ٹھہراتا، بلکہ اس کو زمین کے اندر ہی غائب کر دیتا. پھر نہ ندیاں نکلتی، نہ چشمے نکلتے، اور نہ ہی انسان کی ضرورت پوری ہوتی. اللہ نے فرمایا ہم اس پر بھی قادر ہیں، لیکن وما كنا عن الخلق غافلين، ہم مخلوق کی ضروریات سے بے خبر نہیں ہے. پانی ایک ضرورت کی چیز ہے، لہٰذا ہم اس کو کیا کرتے ہیں، فاسکناہ فی الارض، ہم اس کو زمین کے اندر ٹھہرا کر کے رکھتے ہیں. اب پانی سے کیا کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں؟ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، تو ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے سے جناتن باغات. کس کے باغات؟ من نخیل وعناب، کھجور اور انگور کے باغات. چونکہ عرب جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو اولین مخاطب کون تھے؟ عرب تھے. تو ان کے مزاج کے مطابق فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے. لکم فیہا فواکہ کثیرۃ، تمہارے لیے اس میں بہت سارے میوے ہیں. ومنہا تأکلون، اور ان میں سے کچھ کو تم کیا کرتے ہو، کھاتے ہو. وشجرۃ تخرج من طور سیناء، اور وہ درخت بھی پیدا کیا اس پانی کے ذریعے سے، تخرج جو اگتا ہے، جو نکلتا ہے، من طور سیناء، طور سینا میں، طور سینا سے یعنی زیتون کا درخت. طور نامی ایک جو پہاڑ ہے اسی کو طور سینا بھی کہا جاتا ہے. وہاں زیتون کا
درخت جو ہے بہت زیادہ اگتا ہے، کثرت سے اگتا ہے، اس لیے فرمایا کہ وہاں زیتون کا درخت اگایا. وہ کیا کرتا ہے؟ تنبت بالدہن والصبغ للآکلین، اگتا ہے بالدہن والصبغ، سالن اور تیل لے کر کے، للآکلین کھانے والوں کے لیے. یعنی جو زیتون کا درخت ہے اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو انسان اس کو ایک چیز کے اندر روٹی ڈبو کر کے بھی کھا سکتا ہے، ایک دوسری چیز اس کا جو تیل ہے، زیتون کے جو پھل کا جو تیل نکلتا ہے اس کے ذریعے سے انسان روشنی بھی حاصل کر سکتا ہے، دیے وغیرہ جلا سکتا ہے اس کے ذریعے سے انسان اپنے جسم کی کیا کر سکتا ہے؟ مالش وغیرہ بھی کر سکتا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةَ، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں لَعِبْرَةً، نصیحت کی چیزیں ہیں، نصیحت کی چیزیں. نسقیکم مما فی بطونہا، ہم تم کو پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو اس کے پیٹ میں ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے اس میں بہت سارے منافع ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جانوروں کو بھی پیدا کیا تمہارے لیے، اور پھر دیکھو فرمایا کہ اس کے پیٹ کے اندر جو چیز ہے اس کو ہم تمہیں کیا کرتے ہیں؟ پلاتے ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا کہ نسقیکم مما فی بطونہا من بین فرث ودم، ہم تم کو پلاتے ہیں وہ چیز جو اس کے گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتی ہے. گوبر اور خون کے درمیان سے کیا چیز؟ لبنن خالصا، خالص دودھ. اللہ رب العزت نے دودھ کو کہاں سے پیدا کیا؟ کہاں سے نکلتا ہے؟ جو جانور کے پیٹ سے، لیکن کہاں سے؟ خون اور گوبر کے بیچ میں سے. اور دودھ بھی کیسا ہے؟ خالص ہے. کیسا خالص ہے؟ سائغ للشاربین، جب پینے والا اس کو پیتا ہے تو گھٹ گھٹ پی جاتا ہے. یعنی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت نے دودھ کو خون اور گوبر کے درمیان سے پیدا کیا، اور نہ ہی اس کے اندر گوبر کی بدبو ملتی ہے اور نہ ہی خون کا رنگ اس کے اندر ملتا ہے. لبنن خالص، خالص دودھ. یہ اللہ کی قدرت ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے اس میں بہت زیادہ منافع. کس میں؟ جانوروں کے اندر. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور کچھوں کو تم کیا کرتے ہو؟ کھاتے ہو. وَعَلَيْهَا، ان جانوروں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر، تُحْمَلُونَ، تم کو سوار کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے جانوروں کو بنایا، اور جانوروں کو کے ذریعے سے کیا کام کر لیتے ہو تم ان سے؟ ان کے اوپر سواریاں بھی کرتی ہو، اور پھر یہ بھی کرتے ہو کہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں یا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف تمہیں بوجھ اگر پہنچانا ہوتا ہے، کوئی وزنی چیز اگر پہنچانی ہوتی ہے تو پھر اس کے ذریعے سے تم ان سے کام لے سکتے ہو، اس چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہو. جیسے ہم اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، ہمارے پاس گاڑی کا کوئی نظام نہیں ہے، ہم تک کوئی روڈ نہیں ہے، اب ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف کوئی چیز، بھاری چیز، وزنی چیز لینی ہے، کوئی راشن لینا ہے، یا اسی طرح چاول وغیرہ کچھ بھی لینا ہوتا ہے تو ہم کس کو استعمال کرتے ہیں؟ گھوڑوں کو استعمال کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اگر ان گھوڑوں کو پیدا نہ کیا ہوتا تو ہمارے لیے کیا ہوتی ہے؟ بہت زیادہ مشقت ہو جاتی ہے، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ وزنی چیز، بھاری چیز نہیں لے جا سکتی. تو یہ اللہ کی کیا ہے؟ نعمت ہے. وَعَلَيْهَا، اور ان جانوروں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر، تُحْمَلُونَ، تم کو سوار کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.